رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. عزاداران سید الشہداء، توحید اور انسان کی زندگی میں اس کے اثرات، اس عنوان کے ذیل میں توحید نظری کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی اور عرض کیا کہ علماء توحید کو دو شعبوں میں آ کر تقسیم کرتے ہیں. ایک شعبہ ہے توحید نظری اور دوسرا شعبہ ہے توحید عملی. توحید نظری میں انسان اپنی سوچ، اپنے عقیدے اور اپنی آئیڈیالوجی کو توحید کے مطابق آ کر منظم کرتا ہے، اور توحید عملی میں جب میدان عمل میں قدم رکھتا ہے تو اپنے اعمال کو توحید کے اعتبار سے منظم کرتا ہے. عزیزوں، توحید ذاتی اور صفاتی اور افعالی کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، اور اب سلسلے کو لے کے چلتے ہیں
توحید عملی کی طرف۔ عزیزوں، توحید عملی کی علماء نے بہت سی قسمیں بیان کی اور بتایا کہ توحید عملی یعنی انسان اپنے اعمال میں صرف اور صرف پروردگار متعال کو نظر میں رکھے اور اس کی طرف متوجہ رہے۔ کافی لمبی فہرست علماء نے گنائی ہے توحید عملی میں، لیکن توحید عملی کی جو اہم قسمیں ہیں اس کو آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اور آج ہماری گفتگو توحید عملی میں توحید مالکیت کے حوالے سے ہوگی۔ عزیزوں، سورہ مبارکہ الحمد میں پروردگار اپنی مالکیت کو آ کے بیان کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، پروردگار یوم جزا کا مالک ہے۔ قرآن روز قیامت کے دن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ ملک آج کے دن کس کا ہے؟ پروردگار واحد اور قہار کا ہے۔ عزیزوں، توحید مالکیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک اور مالک حقیقی صرف اور صرف پروردگار متعال ہے۔ انسان اگر اس حقیقت کو آ کے قبول کر لے تو اس کی زندگی کے بہت سے مسائل بخوبی آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت سی چیزوں کا مالک سمجھتے ہوئے بہت سی چیزوں کی ملکیت کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ کبھی آ کے کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ مال و دولت میرا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بار بار اپنی ملکیت اور مالکیت کو بتاتا رہتا ہے، لیکن اگر ایک بار اس سے یہ سوال کیا جائے، اے انسان ذرا یہ بتا کہ تو اپنا بھی مالک ہے یا نہیں؟ وہ ذات جو خود اپنی مالک نہ ہو وہ دوسروں چیزوں کی کیسے مالک ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں، ادھر انسان اس دنیا سے جاتا ہے، ادھر اس کی ملکیت تقسیم ہو جاتی ہے، ادھر اس کی ملکیت بدل جاتی ہے۔ کتنی اعتباری شے ہے، کتنی طے شدہ شے ہے یہ مالکیت، جو بڑی آسانی سے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ انسان اگر مالک ہے بھی، اگر مالک ہے، اگر کی قید کے ساتھ، تو شاید یہ کہا جائے وہ اپنے کچھ اعمال کا، لیکن یہاں پہ بھی اگر غور کیا جائے تو توحید افعالی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کائنات میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے قدرت پروردگار کام کر رہی ہے۔ ہاں عزیزوں، اس توحید مالکیت میں چند باتیں بہت ضروری ہیں جس کی طرف انسان اگر متوجہ ہو جائے تو اس کے آثار زندگی میں بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ پہلا اثر جو توحید مالکیت کا ہماری زندگی میں ہے وہ ہماری زندگی میں ایک اطمینان اور ایک آرام ہے۔ مال و دولت ایک انسان کی ضرورت جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کا ایک خاصا حصہ لگا دیتا ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک عظیم حصہ مال و دولت کو حاصل کرنے میں صرف ہو جاتا ہے، اور وہ یہی سوچ لے کے اسے حاصل کرتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوتا چلا جاؤں گا۔ آج میری مالکیت اتنی چیزوں کے اوپر ہے، اگر اور محنت کروں گا تو یہ میری مالکیت بڑھتی چلی جائے گی، میری مملکت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور انسان اسی زام باطل میں مدہوش ہو کر اپنی مالکیت کو بڑھاتا رہتا ہے، لیکن غافل ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ جتنی بھی چیزوں کا مالک ہو جائے،
ایک لمحے میں عین ممکن ہے یہ تمام مالکیت اس سے زائل ہو جائے۔ آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ اٹھا کر بڑے بڑے ایسے امیر تھے جو چند لمحوں میں فقیر بن گئے، اور کتنے ایسے فقیر تھے جو چند لمحوں میں امیر بن گئے۔ عزیزوں، مال و دولت کو لے کر اگر ہمارا کانسیپٹ مالکیت کا ہے تو پھر یہ ساری پرابلمز اور مشکلات ہمارے ساتھ رہیں گی۔ کون سی مشکلات؟ اگر مال و دولت ہمارے پاس ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہمارا ذہن پھنسا رہے گا۔ اگر مال و دولت ہمارے پاس ہے تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ رہے گا کہ یہ مال و دولت میرے بعد کس کے حصے میں جائے گا۔ اگر مال و دولت کے اعتبار سے ہم مالکیت کا کانسیپٹ لے کے چلیں تو اگر وہ ہمارے ساتھ سے چلا گیا تو ہم ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بڑی محنتوں سے کمایا تھا، بڑی آسانی سے چلا گیا۔ عزیزوں، لیکن پروردگار اگر اس کی توحید کو آ کے نظر میں رکھا جائے تو اس کو پروردگار آ کے تبدیل کر دیتا ہے۔ اے میرے بندے، اگر تو توحید مالکیت کو مانتا ہے تو تجھے پتا ہونا چاہیے کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کا ایک مالک حقیقی ہے، اور وہ ذات مقدس پروردگار ہے۔ پروردگار تمام کائنات کے ہر ذرے کا مالک ہے۔ تو پھر ہم اور آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہماری مالکیت کہاں جائے گی؟ کہا دیکھو تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، بلکہ یہ جو مالکیت کی صفت ہے یہ اسے زیب دیتی ہے جو خالق حقیقی ہے، جو کائنات کو خلق کرتا ہے وہی اس کا مالک ہوا کرتا ہے۔ لیکن پروردگار اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے سے کچھ انسانوں کو مال و دولت کا امانت دار بناتا ہے، مال و دولت کا امانت دار بناتا ہے۔ کسی کو زیادہ مال و دولت کا امانت دار بناتا ہے، کسی کو کم مال و دولت کا امانت دار بناتا ہے، اور امانت دار بنانے کے بعد امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھیں تم ہماری امانت کو کس طرح سے رکھتے ہو۔ عزیزوں، دو انسانوں کا تصور کیجئے کہ ایک مال اور دولت کا مالک ہے اور دوسرے کے پاس بھی اتنا ہی مال ہے، لیکن وہ مالک نہیں ہے، امانت دار ہے۔ اب مالک کا رویہ اپنے مال و دولت کے ساتھ کیسا ہوگا؟ امانت دار کا رویہ اپنے اس مال و دولت کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اگر جو انسان مال و دولت کا اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے اس سے مال و دولت مانگا جائے تو اسے دینے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ بڑی محنت سے کمایا ہے، لہذا بڑی مشکل سے وہ اس مال و دولت کا ایک حصہ کسی اور کے حوالے کر پاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ کو امانت دار سمجھے تو پھر جس کا مال و دولت ہے اگر وہ اس سے یہ کہہ دے یہ سارا مال اٹھا کر تم کسی اور کو دے دو تو وہ بڑی آسانی سے دے دیتا ہے۔ نہ صرف یہ دے دیتا ہے بلکہ خدا کا شکر کرتا ہے کہ میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے میری امانت کو اور میری امانت داری کی لاج رکھ لی، اور جو میرے ذمے ایک ذمہ داری کی تھی میں نے اس کو بخوبی نبھا لیا۔ بس عزیزوں، پروردگار جو ہمیں مال و دولت کا مالک بناتا ہے اور امانت دار بناتا ہے، اب اس میں یہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو آ کے لیتے ہیں۔ اگر مالکیت کے حوالے سے لیتے ہیں تو پھر انفاق میں مشکل آتی ہے، رکھنے میں مشکل آتی ہے، دینے میں مشکل آتی ہے، خمس نکالنے میں مشکل آتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس کا امانت دار سمجھتے ہیں تو بس انتظار یہ ہوتا ہے کہ جو مالک حقیقی ہے وہ حکم کرتا جائے اور میں اس کی امانت میں ویسے ہی تصرف کرتا چلا جاؤں۔ اگر وہ کہے پورا اٹھا کے دے دو تو میں پورا دینے کو تیار ہوں، اگر وہ کہے کہ 5واں حصہ دے دو تو میں 5واں حصہ دینے کو تیار ہوں، اگر وہ آ کے مجھے اختیار دے دے کہ اب تمہیں اختیار ہے جتنا صدقہ دینا ہو اتنا دے دو، انسان بڑی آسانی سے بغیر کسی دل لگی کے مال و دولت کو خدا کی راہ میں دیتا جاتا ہے اور اپنے درجات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ توحید مالکیت انسان کو یہ بتاتی ہے
کہ انسان اگر پروردگار تجھے حکم دے رہا ہے کہ اپنے مال و دولت کو کس طرح سے صرف کر تو تجھے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ مالک حقیقی جس نے تجھے امانت دار بنایا ہے وہ تجھے اس لائق سمجھتا ہے کہ تجھے امانت دار بنائے اور تجھے بتائے کہ اس کی امانت میں کس طرح سے آ کے کام کرنا ہے۔ اگر انسان اپنی جان کا اپنے آپ کو مالک سمجھ لے تو پھر مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہر وقت ذہن میں یہ چیز آتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب اس جسم سے روح نکل جائے، پتہ نہیں کب یہ جسم جس کا میں مالک ہوں یہ میرا ساتھ چھوڑ دے، یہ روح جسم کا ساتھ چھوڑ دے۔ لیکن اگر انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میں اور میرا پورا وجود کسی اور کا ہے، مالک کوئی اور ہے، تب بڑی آسانی سے بڑے اطمینان سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اے میرے پروردگار تو مالک حقیقی ہے، جب تو مصلحت سمجھے گا جس طرح سے تو نے مجھے جان عطا کی ہے اسی طرح سے جان کو تو واپس لے لے گا۔ تب انسان اس منزل کے اوپر پہنچتا ہے کہ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ مقام اطمینان اس انسان کو حاصل ہوتا ہے جو مالکیت کو پروردگار کے لیے سمجھتا ہے اور تمام مصیبتیں آ جانے کے بعد بھی آواز دیتا ہے الہی و ربی رضا بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ عزیزوں، کربلا جلوہ گاہ توحید اور درس گاہ توحید ہے۔ انسان اگر مالکیت حقیقی پروردگار کو ایک توحید کی اینک لگا کر اپنی زندگی میں دیکھتا جائے، اگر پروردگار اسے کوئی نعمت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور وہ اپنی مصلحت سمجھ کے اسے واپس لے لیتا ہے، تو اب زبان پر شکوے کے بجائے کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، کربلا میں تمام مصیبتیں آنے کے بعد جب ایک خاتون سے سوال کیا جاتا ہے، اور کون سی خاتون، کس حالت میں ہے وہ خاتون؟ یہ خاتون اس حالت میں ہے کہ اس کا بھرا گھر ایک دن میں اجڑ گیا ہے۔ یہ خاتون اس حالت میں ہے کہ جس شہر میں جب وہ اس کا بابا خلافت کرتا تھا تو وہ اس شہر کی شہزادی تھی، اور اسی شہر میں وہ اس وقت اسیر بنی ہوئی موجود ہے، اس حالت میں کہ اس کے سامنے وقت کا امام اسیر بنا ہوا کھڑا ہے، اور ایک خاتون کے اوپر اتنے مصائب، وہ بھی چند دنوں کے اندر۔ ایسی حالت میں انسان بالکل سیدھی بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ جب ایک مرتبہ ظالم سوال کرتا ہے، زینب دیکھا تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس کے بجائے کہ زینب کے زبان کے اوپر کوئی شکوہ آتا، زینب نے توحید مالکیت کی اینک سے ایک بار کائنات کے اوپر نظر ڈالی اور ایسا تاریخی جواب دیا کہ آج تک ظلم اس جواب کو سننے کے بعد سے پسپا ہو چکا ہے۔ بی بی ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، زینب نے تو خوبصورتی کے علاوہ کچھ اور دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے جتنی نعمتیں عطا کی تھیں انہی نعمتوں کو اپنی رحمت کے ذریعے واپس لے لیا ہے۔ یہ مصلحت پروردگار ہے، وہ مالک حقیقی ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے اپنے مملوک کے ساتھ، اپنی مملکت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ ہماری اچھائی تو یہ ہے کہ ارادہ وہ کرتا رہے، اطاعت ہم کرتے رہیں۔ عزیزوں، اگر پروردگار کی مالکیت کو انسان اپنی زندگی میں سمجھ جائے تو پھر نہ ملک سلیمان ملنے کے بعد مغرور ہوتا ہے، نہ پوری کائنات ہاتھ سے جانے کے بعد گھبراہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ کہا مالک حقیقی وہ ہے
اس نے جب لائق سمجھا دے دیا، جب مصلحت سمجھی لے لیا۔ اب یہ میرا ظرف اور میرا امتحان ہے کہ میں آؤں اور اس بات کو سمجھوں کہ میں اپنی پروردگار کی رضا کے اوپر راضی ہوں یا نہیں۔ عزیزوں، پروردگار امانت دار بناتا رہتا ہے۔ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، امانت دار، مالک نہیں، امانت دار بناتا ہے، اور اس امانت کے ذریعے سے آ کے امتحان لیتا ہے، کیونکہ ہر کوئی امانت دار نہیں بن سکتا۔ اس سے پہلے کہ پروردگار نبی کریم کو ظاہری طور پر نبوت کا درجہ دے، پہلے مکے والوں کی زبان سے آپ کو امین کہلواتا ہے۔ امانت داری ایک بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ جب انسان کو ایک امین انسان کے اوپر بھروسہ ہو جائے تو پھر وہ بڑی آسانی سے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اگر مرضی پروردگار کو حاصل کرنا ہے تو پہلے امانت دار بننا پڑے گا۔ عزیزو، اسی لیے میں نے اس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ مرضی پروردگار اس لیے حسین ابن علی کو عطا ہو رہی ہے کیونکہ حسین امانت پروردگار کے محافظ ہیں، حسین امین پروردگار ہیں، حسین علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پروردگار کی امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر انسان دھیرے دھیرے اپنی زندگی میں اس مسئلے کو آ کے روشن کرے کہ میں محنت کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا، میں محنت کر رہا ہوں، میں حاصل کر رہا ہوں، میں کما رہا ہوں، میں وقت لگا رہا ہوں، میں ہر جگہ انسان اپنے آپ کو آگے لے کے آتا ہے، گھر پہنچتا ہے تھکا ہارا، ایک جملہ کہتا ہے آج بڑی محنت سے یہ 200 روپے کما کے لایا ہوں، یعنی میں نے محنت کی ہے، میں نے کمایا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ لیکن اگر ایک بار غور کرے تو اے انسان ذرا یہ بتا، یہ جو کمانے کی طاقت تھی اسے کس نے عطا کیا؟ یہ جو توفیق کمانے کی دی یہ پروردگار نے دی یا کسی اور نے دی؟ اے انسان، یہ جو تجھے عمر دی تاکہ تو اپنی زندگی میں آ کے کچھ حاصل کر سکے، یہ کس نے تجھے دی؟ یہ طاقت، یہ شہرت، یہ توقع، یہ توانائی، یہ توفیق، یہ جو کچھ بھی تجھے حاصل ہو رہی ہے، اس سب کا دینے والا کون ہے؟ تو جو ان سب کا دینے والا ہوگا وہ ان کے نتائج کا بھی مالک ہوگا۔ جب وہ تیرے پورے وجود کا مالک ہے تو اب یہ وجود جو حاصل کرتا جائے گا اس کا مالک وہ نہیں ہوگا، بلکہ مالک حقیقی وہی ہے جو اسے توفیقات عطا کر رہا ہے۔ اسی لیے علماء عبد کے بارے میں اور غلام کے بارے میں آگے ایک جملہ کہتے ہیں کہ دیکھو، غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے، غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام جو کچھ بھی کمائے، کماتا غلام ہے لیکن اس کا مالک نہیں ہوتا، کماتا ہے لیکن مالک وہ ہوتا ہے جس کا یہ غلام ہے۔ العبد وما فی یدہ لمولاہ، بندہ، غلام اور جو کچھ بھی اس غلام کے پاس ہوتا ہے سب اس کے آقا کا ہے۔ اگر یہ مالکیت کا کانسیپٹ انسان کے لیے کلیئر ہو جائے تو عزیزوں آپ سوچئے انسان کتنی آسانی سے پروردگار کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہم اگر اپنی نجی زندگی میں آگے غور کریں تو ہماری قربانیوں کی تعداد اور ہماری قربانی کا جذبہ بہت ہی کم لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم بڑی مشکل سے مال و دولت کو قربان کر پاتے ہیں، ہم بڑی مشکل سے دین کے لیے وقت قربان کر پاتے ہیں، ہم بڑی مشکل سے کہیں اپنی آبرو قربان کر کے دین کو بچا پاتے ہیں، ہم بڑی مشکل سے اپنا جاہ و مقام قربان کر کے دین کے حوالے کر پاتے ہیں۔
یہ تمام زندگی میں جو قربانیوں کی سامنے رکاوٹ ہو رہی ہے، وہ رکاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ رکاوٹ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ جو دے رہا ہے وہ اس کا مالک ہے ہی نہیں۔ اگر وہ اس کا مالک ہوتا تو اپنی موت کو چند لمحہ آگے یا پیچھے کر لیتا۔ اگر وہ اپنا مالک ہوتا تو اس دنیا میں آنے کو وہ چند سیکنڈ آگے اور پیچھے کر لیتا۔ کہ انسان تو کس چیز کا مالک ہے؟ تو کس بات کے اوپر غرور کرتا ہے؟ تو کس بات کے اوپر تکبر کرتا ہے؟ بے شک آپ نے دیکھا ہوگا عجیب اور غریب حالتوں میں انسانوں کو موت آتی ہے۔ کوئی سجدے میں جاتا ہے تو دوبارہ سر نہیں اٹھتا، کوئی ممبر پہ خود جاتا ہے لیکن موت اسے ممبر سے نیچے اتارتی ہے، کوئی اپنے پیروں سے چل کے بستر پہ جاتا ہے لیکن پھر 4 لوگ اسے بستر سے اٹھا کے لے جا کے دفن کرتے ہیں۔ عزیزوں، کس وقت مالک حقیقی اپنی مملوک کو آ کے واپس لے لے یہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن انسان غرور میں چور ہو کر اس حقیقت کو بھول جاتا ہے، اور جب اس حقیقت کو بھولتا ہے تو طغیان کرنے لگتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر انسان توحید مالکیت کو سمجھ جائے، توحید مالکیت کو سمجھ جائے اور اس کے اوپر غور کر لے کہ مالک حقیقی فقط اور فقط وہ ذات ہے، تو پھر پہلے ادھر دیکھتا ہے پھر ادھر کام کرتا ہے، اپنے ہر عمل میں اپنے مولا کی مرضی کو نظر میں رکھتا ہے۔ میرا مولا کیا چاہتا ہے؟ اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو نے جو امانتیں ہمارے حوالے کی ہیں یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے، تو بتاتا جا، میرا کام اس امانت کو تیرے بتائے ہوئے راستے میں صرف کرنا ہے۔ اور جب بندہ خدا کے بتائے ہوئے راستے میں اس کی ملکیت کو صرف کرتا ہے تو ادھر صرف کرتا چلا جاتا ہے، ادھر مقام بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اتنا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے کہ مشیت آواز دیتی ہے، اے انسان تو اب اس مقام کے اوپر پہنچ گیا ہے کہ تجھ میں اور تیرے پروردگار میں صرف ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ انسان مالکیت حقیقی پروردگار کی طرف توجہ کرے۔ اگر اس توحید کی طرف آ گیا، یہ توحید عملی کا ایک شعبہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو پھر زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، پھر مشکلات مشکل نہیں بلکہ مسکرا کے سہنے کا مقام بن جاتی ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جب مارکہ جنگ میں ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جو مقام قابل غور ہے اور شاید مصائب کے حوالے سے ایک سخت مقام ہے، کیونکہ شہادتوں کا سلسلہ سب کا برابر نہیں تھا۔ جو جتنا خدا سے قریب تھا اس کی شہادت امام کے لیے اتنی ہی سخت تھی، لیکن یہ تمام سختیاں حسین کے لیے آسان تھیں، کیونکہ حسین ایک بات کو بار بار دہرا رہے تھے، اور مختل نے بار بار اس جملے کو لکھا کہ جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی مشکل کا وقت پڑتا تھا تو آپ اس جملے کا سہارا لیتے تھے، حوّن علی لأنہ بعین اللہ۔ اس مالکیت کے اوپر غور کریے، اے میرے پروردگار میرے لیے یہ کام آسان ہے۔ کیوں؟
کیونکہ یہ سب کچھ پروردگار تیرے سامنے ہو رہا ہے۔ عزیزوں، ساری مشکلیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر انسان توحید مالکیت کو سمجھ جائے تو اس کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مشکل نہیں رہتی، انسان میں وہ طاقت آ جاتی ہے، برداشت کرنے کی وہ صلاحیت آ جاتی ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے لیکن وہ انسان اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو اسے موت کی دھمکی دے رہا ہے وہ خود اپنی زندگی کی بھیک کا محتاج ہے، اور اگر کوئی اس کے اوپر کوئی منت رکھ رہا ہے تو وہ خود اس نعمت میں دوسرے کا محتاج ہے۔ پوری کربلا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری کربلا میں آپ کو سختیوں کے ساتھ ساتھ عجیب صبر نظر آئے گا۔ آخر یہ صبر کہاں سے آ گیا؟ صبر کے پیچھے بھی تو کوئی کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ کہا یہ صبر اس لیے آ گیا کیونکہ ہم خداوند متعال کی مالکیت کو مانتے ہیں، اور وہ مالک حقیقی جب تک ارادہ نہ کرے کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر وہ ارادہ کر لے تو پوری دنیا جمع ہو کر بھی تمہیں بچا نہیں سکتی۔ لیکن یہ سوچ کب انسان کے اندر آتی ہے؟ یہ اس وقت آتی ہے جب وہ خداوند متعال کی مالکیت حقیقی کا اقرار کر لے۔ جب وہ مالکیت حقیقی کا اقرار کرتا ہے تو بڑی آسانی سے مشکلات کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہازاداروں، کربلا میں نے عرض کیا آپ سے درس کا ہے، تجلی کا ہے، توحید ہے۔ اگر اس کربلا سے ہم نے یہ درس مالکیت لے لیا، اس کا مطلب کہ ہم اس مکتب کے پرورش یافتہ ہو جائیں گے جسے مکتب حسینی کہا جاتا ہے۔ مختل ایک موڑ پہ آ کے بڑا عظیم جملہ لکھتا ہے عزاداروں کہ سید الشہداء علیہ السلام جب جناب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا اور آپ نے شش ماہے کا خون اپنے چلو میں لیا، چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں، آواز آئی حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ آسمان کی طرف آ گیا تو پھر آسمان سے رحمت نازل نہ ہوگی۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، ایک مرتبہ آواز آئی حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ زمین کی طرف آ گیا تو پھر زمین سے کوئی نعمت نہ اگنے والی۔ عزادار و مقتل کہتا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چہرے کے اوپر ملا اور اپنی داڑھی کو اس سے خصاب کر کے فرمایا کہ میں اسی طرح اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ یہ صبر کا مقام حسین نے کے جملے سے آ کے بتایا، حوّن علیہ لأنہ بعین اللہ، یہ جو کچھ بھی حسین کے ساتھ ہو رہا ہے حسین کے لیے اس کے اوپر صبر کرنا آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پروردگار تو دیکھ رہا ہے، تو مالک حقیقی ہے، یہ ساری نعمتیں تو نے عطا کی تھیں، آج اگر تو ان نعمتوں کو لے رہا ہے تو تو جانتا ہے، تو مصلحت سمجھتا ہے۔
حسین تو فقط اطاعت کے لیے آئے ہیں، حسین تو فقط تیری بارگاہ میں اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں عزاداروں، لیکن اس قربانی میں بڑا وزن تھا۔ حسین اس قربانی کو لے کے جب واپس پلٹے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ حسین کیا وعدہ کر کے آئے تھے۔ حسین یہ جملہ کہہ کے آئے تھے، لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو، شاید میں اس کے لیے پانی کا انتظام کر سکوں۔ حسین کسی بڑے کے لیے پانی مانگنے نہیں آئے تھے، حسین ایک بچے کے لیے پانی مانگنے آئے تھے۔ حسین نے سوال آپ تو کیا اور جو جواب ملا، اس جواب کے بعد اب سید الشہداء جب واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں مختل عجیب جملے ہیں جو تحریر کرتا ہے۔ حسین صبح سے لاشیں پہ لاشیں لے کے آ رہے ہیں، بار بار حسین مختل میں گئے ہیں، لاشوں کو اٹھایا ہے اور لے کے آئے ہیں۔ کبھی علی اکبر کا لاشا لے کے آئے ہیں، جوانان بنی ہاشم کو آواز دی ہے، لیکن تاریخ نے نہیں لکھا کہ حسین کے پیر لڑکھڑائے ہوں۔ حسین قاسم کا پامال لاشا لے کے آئے ہیں، لیکن مختل نے نہیں لکھا کہ حسین ٹھہرے ہوں یا حسین کے پیر لڑکھڑائے ہوں۔ ہاں عزاداروں، اپنے بھائی کے کٹے ہوئے شانے لے کے آئے ہیں، لیکن حسین لانے کے بعد بھی کہیں پر مضطرب نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک ننھی سی لاش ہے جسے لے کے حسین خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ اعمال عاشورہ میں بھی آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہوگا۔ یاد کیجئے جب آپ نے قدم آگے بڑھائے ہوں گے اور یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کیا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس جملے کو بار بار تکرار کیا، اور تکرار کرنے کے بعد ایک مرتبہ علی کا لال علی کے لاشے کو لے کر خیمے کے دروازے پہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ آپ ذرا سوچیں ماں کس امید سے آئی ہوگی، ماں کیا سوچ کے آئی ہوگی۔ شاید ماں کے دل میں خیال آیا ہو صبح سے جو گیا ہے شہید ہو گیا، لیکن میرا اصغر سیراب ہو کے آیا ہوگا۔ لیکن ہاں آپ جانتے ہیں اس علی اصغر کی ایک بہن بھی ہے جو ماں اور باپ دونوں کے حوالے سے سگی بہن ہے۔ اس سے پہلے کہ ماں در خیمہ پہ پہنچتی، بچی در خیمہ پہ پہنچتی ہے اور ایک عجیب سا جملہ فرماتی ہے، بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے لیکن سکینہ پیاسی رہ گئی۔ بس عزاداروں، یہ جملہ حسین کے کانوں میں ٹکرایا۔ ایک مرتبہ شہنشاہ کربلا سرزمین کربلا پہ بیٹھتے ہیں، ابا کا دامن پلٹا، دامن کو پلٹنا تھا کہ قیامت آ گئی۔ ماں نے دیکھا، آواز دی، مثلو کا ینہر، اے علی اصغر کیا تم جیسے بھی کربلا میں شہید کیے جاتے ہیں؟ شاید سکینہ نے آواز دی ہو، بھیا اگر اسی کو سیراب کرنا کہتے ہیں تو اے کاش تم پیاسے رہ جاتے اور اس طرح سے سیراب نہ ہوتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ ماتم حسین۔